दिन की तैयारी ना 1 महीने की तैयारी, सिर्फ दिमाग की गिरारी को इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये आप काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा। जब उनके हाथ में शीट आती है तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब शीट में लिखा होता है, जैसे ये कि पेपर कैसे चेक किए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा, और सबसे पहले जब बच्चों के हाथ में शीट आती है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लाइनें लगाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व ज़रा तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं, इससे पहले ना तो कभी किसी चैनल ने तवज्जो दी, ना ही इस हवाले से बात की, और ये चीज़ आपके पेपर को पास करवाने में भी नहायत अहम किरदार अदा करती है। ये जो हमारा मेन टॉपिक है वो पेपर प्रेजेंटेशन, अटेम्प्टेशन और उसके बाद फिर उसकी चेकिंग के हवाले से है, और फिर ये भी हम जानेंगे कि उसके बाद बच्चा फेल क्यों होता है। आइए इसी हवाले से जानेंगे बाबा इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपको पता है अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर हमने तैयारी ऐसे की तो हम पास नहीं हो पाए, या फिर हम तैयारी किस तरीके से करें। लेकिन आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं, इनकी तैयारी ना 1 महीने की तैयारी, सिर्फ दिमाग की गिरारी को इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये आप काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा। सबसे पहला सवाल अगर आपसे करता जाऊँ तो सर ये मेरा सवाल आपसे है कि सर बीए के पेपर कैसे चेक किए जाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत क्वेश्चन आपने अच्छा किया है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बच्चों के लिए इसका आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे अच्छी प्रिपरेशन तो कर जाते हैं घर से, लेकिन उनको पेपर अटैम्प्ट करने के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। वो सिर्फ उस अवेयरनेस की कमी की वजह से अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको जब उनके हाथ में शीट आती है तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब शीट में लिखा होता है, जैसे लिखा होता है एग्जामिनेशन 2022-1 जो भी है, सबसे पहले आपने वहाँ पर लिखा होता है कि एनुअल और सप्ली, फिर आपने वहाँ पर एनुअल सप्ली लिखना है। 2022 है, 1 है, 2 है, तो उसका आपने आगे एनुअल या सप्ली लिखना है। अगर सप्ली का है, जैसे अभी पेपर होने जा रहे हैं सप्ली के, तो वहाँ पर आपने सप्ली लिखना है। जो एनुअल होंगे तो फिर एनुअल वाले एनुअल लिखेंगे। उसके बाद आपने वहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता सब्जेक्ट की जगह लिखना क्या है। तो सब्जेक्ट की जगह आपने पेपर का नाम लिखना होता है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपने इंग्लिश लिखना है, उर्दू का तो उर्दू है, पंजाबी कोई भी पेपर जो होगा उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो अहम बात होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो बाज़ का वो अपना रोल नंबर और नाम लिखना भूल जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जल्दी जल्दी में अगर आपने नाम नहीं लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा, तो फिर जारी बात है आप बिल्कुल जीरो। बिल्कुल सर, इसी हवाले से नाम ना लिखने के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो सर बाकायदा तौर पर अमेरिका में ये बाकायदा तौर पर सिखाया जाता है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। बाकायदा तौर पर वहाँ पर अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस चीज़ की डिग्री भी फराहम करती हैं। तो सर ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, बच्चा पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन उनको पेपर ही नहीं अटेम्प्ट करना आता, उनको पता ही नहीं चलता रोल नंबर हमने फिगर में कहाँ पे लिखना है और वर्ड्स में कहाँ पे लिखना है। सर ये क्या वजह, क्या इसमें स्टूडेंट की गलती है कि उसके टीचर्स की गलती है जो उनको सही तरह गाइड ही नहीं कर पाते? बेसिकली तो ये इदारों की गलती है। जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर का काम होता है कि उनको पेपर से पहले ही अवेयरनेस दे। जब बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती तो फिर वो जो चीज़ें लाजमी उसके लिए होती है वो छोड़ देता है। तो उसके बाद पता चलता जी मैंने पेपर बहुत अच्छा करके आया, उसके बावजूद में फेल हो गया। अब देखिए ना, हमारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर टाइम होता है शॉर्ट, क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा, और सबसे पहले जब बच्चों के हाथ में शीट आती है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लाइनें लगाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो है आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने, जब तक आपका हाथ में पेपर नहीं आता, क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आता, तो उतनी देर में आपने शीट को ऐसे फोल्ड करना है, दोनों तरफ से लाइनें नहीं लगानी। जैसे ही आपने शीट को फोल्ड किया, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया तो आपने अच्छी तरह से उसको रीड करना है। आपने देखना है कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, 3 है। ये नहीं देखना कि आपने पहला क्वेश्चन ही लाजमी है कि आपने सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही करना है, ये नहीं देखना। 5 क्वेश्चन है तो आपने देखना है 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, जो सबसे अच्छा है, वो कौन सा है। आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो आपने पहले अटेम्प्ट करना है। और उसके लिए भी देखें, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है
اور اس کے بعد اگر اس میں اے بی پارٹس ہیں تو پھر اے پارٹ بی پارٹ. اور اس کے علاوہ مزید دیکھیں, فرض کیا جو بڑی بڑی مسٹیک اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں, بی اے کا جو پہلا کویشچن ہوتا ہے مطلب پارٹ 1 کا پوئٹری کے حوالے سے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ. ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں 3 اسٹینزے ہوتے ہیں, 3 پوئنٹ کے ہوتے ہیں, 2 پلے کے ہوتے ہیں, 5 اسٹینزے ہوتے ہیں, 3 کرنے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کو 2 کی تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, تیسرے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ 2 کو کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نیکسٹ کویشچن کرتے ہیں, تیسرا پھر اینڈ پہ لے جائیں گے. اگر تیسرا اینڈ میں لے جائیں گے تو سمجھ لیں وہ جز آپ کا لوز ہو گیا, بالکل وہ اس کے مارکس نہیں مل سکتے. جب بھی کرنا ہے کویشچن پورا تو پہلے اس کے جتنے بھی پارٹ ہیں اس کو پورے پارٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے, پھر آگے چلنا آپ نے. اچھا سر, یہ پارٹ کے حوالے سے ہی میں آپ سے کوشچن کرنے جا رہا تھا. اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر جو ان کے کوشچن پیپر پر پورا سوال لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہی نوٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد آ کر وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم پورا اپنا پیپر اٹیمپٹ کرتے. تو ان کو کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر کویشچن زیادہ ہوتے ہیں, ٹائم اتنا مطلب نہیں ہوتا. اگر آپ ٹائم کو ضائع کریں گے تو ظاہری بات ہے کویشچن پورے اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے, اور جب تک آپ پورے کویشچن اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ پاسنگ مارکس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پاسنگ مارکس لینے کے لیے آپ کو پورے کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں. اچھا سر, اگر لائنوں کے حوالے سے بات کریں جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے, تو سر کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتائیے گا, اکثر اسٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم لائنیں نہیں لگائیں گے تو ہمیں یونیورسٹی والے فیل کر دیں گے. کیا سر ایسا واقعی ممکن ہوتا ہے؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے پیپر کی خوبصورتی نہیں دیکھنی ہوتی, انہوں نے اندر کا حصہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے جو کویشچن پوچھا جا رہا ہے اس کا آنسر آپ صحیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. وہ کہہ رہا ہے ایگزامنر کہ جی آپ نے لیفٹ جانا ہے, آپ جا رہے ہیں رائٹ کی طرف, تو مجھے بتائیں وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ تو نارتھ اور ساؤتھ والا معاملہ ہو گیا ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی خاص ایسی غلطیاں جن کی وجوہات پر جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فیل کر دیتا ہے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پیپر کرتے ہیں, اب ایک کویشچن جو میں نے پہلے بات کی تھی, ایک کویشچن کے 2 پارٹ ہے, اب ایک پارٹ تو اس کو کلیئر ہو رہا ہے, دوسرا پارٹ کلیئر نہیں ہو رہا, تو وہ کہتا ہے جی میں ایک پارٹ کر لیتا ہوں, دوسرا میں جب میرے ذہن میں آئے گا میں کر لوں گا. وہ چھوڑتا ہے, پھر اگلے کویشچن کی طرف آ جاتا ہے. تو جو ایگزامنر ہوتا ہے اس نے دیکھنا ہے کویشچن نمبر 1 ہے 2 ہے, اب دیکھنا کہ اس کا دوسرا پارٹ اس نے کیا اٹیمپٹ کہ نہیں کیا. اگر اس نے دیکھا نہیں ہے, ساتھ نہیں جڑا ہوا فرسٹ پارٹ کے, تو پھر اس نے اس کو کینسل کر دینا. یہ ذہن میں رکھنے اس کے نمبر نہیں ملیں گے, اور یہ نیگیٹو پوائنٹ جاتا ہے بچوں کے لیے. بالکل. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا, کافی اسٹوڈنٹس کا مجھے یہی کہنا تھا, باقاعدہ طور پر میں جب دیکھتا بھی ہوں تو ان سے میں یہی پوچھتا ہوں کہ کیا پیپر دینے کے دوران کیا آپ پیپر میں کٹنگ کرتے ہیں؟ تو کافی اسٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہوتا ہے سر کہ ایٹ دا ٹائم ہم ورڈز بھول جاتے ہیں, لیکن بعد میں جب ہمیں یاد آتا ہے یا پورا سینٹینس یاد آتا ہے تو ہم اس پر پورا لائن لگا دیتے ہیں یا چھوٹا چھوٹا کراس لگا دیتے ہیں. سر کیا یہ چھوٹے کراس لگانے سے بھی ایگزامینر نمبر کاٹ لیتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے. ایگزامنر کسی بھی صورت میں کٹنگ کو برداشت نہیں کرے گا. جب آپ کٹنگ کریں گے تو سمجھ لیں آپ کٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مارکس کو نیگیٹو میں لے کے آ رہے ہیں, تو کسی بھی حال میں کٹنگ نہیں کرنی. اچھا دوسری بات کیا ہوتی ہے, اگر دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کوئی بھی کویشچن تیار کر کے جاتے ہیں, اگر آپ کو اردو میں کنسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آپ کسی بھی جگہ کنفیوز نہیں ہو سکتے, چونکہ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ مختلف ویز میں آپ اپنی سائنس کو کلیئر کر سکتے ہیں. اب ایک رائٹر کہتا ہے جی 10 اور 20 ہوتے ہیں, آپ نے رٹا لگایا 10 اور 10 20 کا, اگر وہاں پر بھول کے تو کنفیوز ہو گئے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سائنس کلیئر کرنی ہے تو آپ نے ٹوٹل بنانا ہے 20 ہیں, آپ 15 اور 5 بھی 20 بنا سکتے ہیں, آپ 12 اور 8 سے 20 بنا سکتے ہیں, آپ 19 اور 1 سے بھی 20 بنا سکتے ہیں. مختلف وے سے آپ ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. تو جو رٹے والا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جہاں وہ کنفیوز ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتا, وہ جو بھی غلط ذہن میں آتا ہے تو وہ لکھنا شروع کرتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا بھی پیپر چیک کرنے کا ایکسپیرینس رہا ہے پی یو کے حوالے سے بلکہ اور بھی مختلف یونیورسٹیز کے حوالے سے, تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب 2 پیپر آپس میں مل جاتے ہیں, جب ان کی ورڈنگ سیم مل رہی ہوتی ہے, تو کیا آپ اس کو چیٹنگ میں کنسیڈر کریں گے؟ جی بالکل, چیٹنگ میں یہ چیز کنسیڈر ہوتی ہے. دیکھیں 2 بچے جو ہیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیز جو آگے والے بچے نے لکھی ہے, ٹھیک ہے, وہی اگر پیچھے والا بچہ لکھے گا تو ظاہری بات ہے پیچھے والے کی اور آگے والے کی دونوں چیزیں سیم ہوں گی.
تو ہم نے تو ظاہری بات ہے ہمیں تو ذہن میں یہی آئے گا کہ اس بچے نے اس کی نقل کیا ہے. اچھا ایک بات اور بھی بڑی قیمتی بات ہے، وہ یہ بھی ذہن میں رکھے، اس لیے کہتے ہیں کہ آگے والے بچے کو پیچھے والے کو نقل نہیں کروانی چاہیے. اگر وہ نقل کرائے گا یا آگے والے کو اگر پیپر جس کا پہلے ہاتھ میں آ گیا، آگے والے کو تو نمبر مل جائیں گے اور پیچھے والا جو ہے نا وہ زیرو ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ اس بچے نے نا نقل کی ہے اس کی. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ نقل کروانے والا فیل ہوتا ہے اور نقل کرنے والا پاس ہوتا ہے، اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے. اچھا سر، مجھے اسی والے سے ایک اور بات بتائیے گا، کیا جو پیپر چیک ہوتے ہیں کیا یہ ترتیب وائز رول نمبر وائز چیک ہوتے ہیں کہ رینڈملی ان کو چیک کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی جو ہے یہ ترتیب وائز ہی چیک ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ جس ترتیب سے پیپر آ رہے ہوتے ہیں اسی ترتیب سے رہتے ہیں. تو اس لیے تو کہتے ہیں جب آپ سے جو آگے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگر پہلے اس کا پیپر چیک ہوگا پھر آپ کا، اگر دونوں کے پیپر سیم ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ اس کو پتہ چل جائے گا کس نے نقل کی ہے. سر مراد یہی ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا سر، جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے گا، کیا ہمارے ٹیچرز کو اس چیز پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ اچھا سر، جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے گا، کیا ہمارے ٹیچرز کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ بچے کو پیپر پریزنٹ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ جی بالکل ضروری ہے، یہ چیزیں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اگر ٹیچر ان کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اویئرنیس نہیں دیں گے تو وہاں پر ظاہری بات ہے وہ جو چیز اس کو اٹیمپٹ کرنی چاہیے وہ نہیں کر پائے گا. تو جب وہ ایگزامنر کے معیار کے مطابق پورا نہیں اترے گا تو ایگزامنر اس کو مارکس نہیں دے گا اس کے مائنڈ کے مطابق. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اکثر اسٹوڈنٹس بلکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کا تقریباً یہی ہوتا ہے کہ سر ہم یا تو آیا اپنا رول نمبر غلط لکھا ہے یا ہم اپنا رول نمبر بھول کے لکھنا، اور انہوں نے پیپر بھی دیا ہوتا ہے، تو کیا ان کا رزلٹ پھر فیل کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ میں نے پہلے بھی بات یہی کی تھی اپنے اس بات سے پہلے کہ سب سے پہلے جب آپ کو کویشچن آنسر شیٹ ملے گی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے ایگزامینیشن جو بھی ہے وہ، پھر اینول یا سپلی، پھر آپ نے رول نمبر، پھر آپ نے رول نمبر، اس ترتیب سے چلنا ہے. جب آپ اپنا رول نمبر نہیں لکھیں گے تو ظاہری بات ہے ایگزامنر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پیپر کس کا کس کا نہیں ہے؟ تو آپ تو بالکل لاوارث ہو جائیں گے نا. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بابا انگلش نے پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بالکل بیسک چیزیں بتائیں جو آئی تھنک آج سے پہلے نہ کسی چینل نے پرووائڈ کی، اور کافی حد تک اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا ہم نے اپنا پیپر پریزنٹ کیسے کرنا ہے. باقی مزید فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے آفیشیل نمبر پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.